وہ ایک بندہ تھا جو سڑک پہ جا رہا تھا تو اس کی گاڑی کو پولیس نے روکا. پولیس نے روک کے پوچھا کہ آپ اپنے یہ گاڑی کے کاغذات دکھا دیں. اس نے کہا جی گاڑی کے کاغذات گھر رہ گئے ہیں. کہتے تم کون ہو؟ کہتا میں ایکٹر ہوں, میں اسٹرگلنگ ایکٹر ہوں, میں ایکٹر بن رہا ہوں. اس نے کہا جی ایکٹر صاحب ذرا گڈی تو تھلے آؤ. گڈی تھے اوپر اتار لیا اور پولیس والے نے کہا کہ چلو میرے ساتھ. کہتے ہویا کہ میں تے کچھ نہیں کیتا, اے گڈی تے میرے دوست دی ہے. انہیں کیا بلا لیں گے, اس دوست کو بھی بلا لیں گے. پولیس اسٹیشن پہنچنے سے پہلے اس نے بتا دیا کہ وہ گاڑی اس نے چوری کی ہوئی تھی. پولیس اسٹیشن میں جا کے تھوڑی مار کھائی اور کہا کہ نہیں سر میں پہلی چوری کی تھی, پہلا ہی پھا پہ گیا مینوں, میں اور کچھ نہیں کیتا. انہوں نے کچھ تھوڑی اور کوئی چٹخارے دار قسم کی پٹائی کی تو کہتا ہے نہیں 2 گڈیاں اور بھی چوری کی تھی, ایک 2 سال پہلے اور ایک 3 سال پہلے. اگر نہیں اور بھی کچھ تو کیتا ہوئے گا ضرور. کہتے نہیں اللہ دی قسمیں میرے تے یقین کرو اور میں کچھ بھی نہیں کیتا, آئی ایم اسٹرگلنگ فار ایکٹنگ. تو انہوں نے کچھ اور خاطر توازو کی. کہتا ہے بس ایک بچی نے اغوا کیتا سی, اغوا برائے تاوان وصول کیتا سی, بس یہی بالکل ختم ہے. لڑکی کے جو اغوا تھا وہ اس کے متعلقہ والد کو اور والدہ کو بلایا, اس نے پہچان لیا کہ ہاں اس نے اغوا کیا تھا اور 10 لاکھ روپے لیے تھے. انہوں نے پھر مزید پھینٹی لگائی تو اس نے کہا کہ ایک لڑکی کو اور بھی اغوا کیا تھا, اس سے 20 لاکھ فیملی سے لیے تھے. پھر اور مزید مار کھانے کے بعد اس نے کہا کہ ایک لڑکے کو بھی اغوا کیا تھا, اس سے 25 لاکھ لیے تھے. کہتا ہے بس اینی اور کوئی گل نہیں گی. اس کے بعد کہ نہیں گل اتنے نہیں مکتی, جہاں اینا ہونہار بچہ ہے وہ اینا ہی نہیں کر سکتا, اس تو ود کرے گا. اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ اس نے اپنے والد کو مرڈر کیا تھا کیونکہ وہ خرچہ نہیں دیتا تھا, اور والد کو مرڈر کیا تھا اور کوئی گواہ نہیں تھا, کوئی وٹنس نہیں تھی. اپنے گھر والوں نے بھی کیس کو پریس نہیں کیا, لہذا وہ بری ہو گیا تھا. اور پھر مار کھاتا گیا اور بتاتا گیا اسٹرگلنگ ایکٹر. اب آپ کو سمجھ لگی کہ وہ اسٹرگلنگ ایکٹر کیوں تھا, کیوں اس کا کام نہیں بن رہا تھا؟ کیونکہ اس کو صحیح ایکٹنگ کرنی آئی نہیں نا زندگی میں. تو آپ کا کیا حال ہے کہ کوئی بھی بندہ جو پولیس میں کسی بھی کیس میں جا پھنستا ہے, اگر ان کو تھوڑی خاطر توازو کی جائے, کچھ کھلایا پلایا جائے, کوئی زنگر برگر منگایا جائے, کوئی میک ڈونلڈ کھلایا جائے, کچھ ان کی خاطر توازو کی جائے, تو بیچ میں سے کیا کیا نکلے گا. تو پولیس جو ہے وہ ہمیشہ ایک آنکھ رکھتی ہے, اگر وہ چاہے تو یہ ایکسپلور کرنے پہ آ جائے تو معاملات بہت سادہ سامنے آنے شروع ہو جائیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب گھر میں بچہ آتا ہے یا بچی باہر سے آتی ہے, یا بچے یا بچی کے ہاتھ میں آئی فون ہوتا ہے جس کے پیسے اس کو کبھی آپ نے نہیں دیے, یا کوئی زیورات پہنے ہوئے ہے بیٹی جس کو کبھی آپ نے بنا کے نہیں دیے تھے, تو پوچھ لینا چاہیے نا کہ یہ کہاں سے آئے. ایک بندہ کہتا کھپ پائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, یا کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا. یہ آپ کرائم پیٹرول دیکھتے ہیں صاحب, آپ نے دیکھا کہ جو بھی مسنگ ہوتا ہے, جس کی بھی لاش ملتی ہے, جب اس کے والدین پولیس کے پاس جاتے ہیں تو پولیس والے اس سے پوچھتے ہیں کہ کس دن سے بچی بچہ گھر سے غائب ہے. تو وہ کہتے ہیں 5 دن 7 دن 5 دن 7 دن 9 دن. تو پولیس والے اگلا سوال بھلا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ اب رپورٹ کر رہے ہیں کہ 7 دن گزر گئے ہیں. کہتے جی کدی دسدے ہی نہیں, گھر سے جاتا ہے پوچھو کتنے جا رہے ہیں, دسدے ہی نہیں, اور کدوں واپس آواں گا دسدے ہی نہیں, اور کئی دفعہ رات کو نہیں آتا, کئی دفعہ 2 دن نہیں آتا. تو ہم نے سمجھا کہ پتہ نہیں گیا ہوگا کسی جگہ, آ جائے گا. 100% جو لوگ جرائم کا نشانہ بنتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قطعی طور پر کسی کو بتا کے نہیں جاتے کہ کہاں جا رہے ہیں, جس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں نہیں بتاتے, وہاں اور کون کون ہوگا اس کے بارے میں نہیں بتاتے, اور جب چاہتے ہیں جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں آتے ہیں. رات کو 4 بجے 5 بجے 6 بجے گھر آنا لاہور میں معمول کی بات ہے. گھر پہ ارلی مارننگ پہنچنا خیر سے معمول کی بات ہے, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اور پولیس ہمیشہ پوچھتی ہے کہ اچھا آپ کے بچے کے دوست کون کون ہیں؟ کہتے سانوں تو پتہ ہی نہیں ہے کون دوست نے. کہتے تمہیں نہیں پتا تھے بچے کے دوست کون نے؟
مجھے بتائیں ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے بچے کے دوست کون ہیں؟ کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو ایسے ہی بچے ہیں جو کہ حادثوں کا شکار ہوتے ہیں, جو کہ ماں باپ کے ساتھ سیکریٹو ہوتے ہیں, سیکریٹو رازداری برتتے ہیں, بتاتے نہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. اور ایسے ہی بچے ہیں جن کا مستقبل جو ہے ڈیڈ اینڈ کی طرف چل رہا ہوتا ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.